آج ہمیں ایک خاص چیز واقعہ کربلا کی یا تاریخ روز عاشور کی بیان کرنا ہے، جسے ہم حملہ اولیٰ کہتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی حملہ اولیٰ میں 50 جانثاران امام حسین اکٹھا شہید ہوئے تھے، تو حملہ اولیٰ کا تھوڑا سا پس منظر اور وہ شہداء، تھوڑا حملہ اولیٰ کا احوال اور وہ شہداء کہ جو اس حملے میں شہید ہوئے تھے ان کا تعارف۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آج یہ پوری جو ہمارے پاس کیفیات ہیں وہ سب بیان کر دیں، لیکن بہرحال وعدہ نہیں ہے، کوشش کریں گے اور آپ لوگ سنیے گا بھی اور اسے اپنے پاس محفوظ بھی رکھیے گا۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جن چیزوں سے آگاہی ضروری ہے ان کا تمام تذکرے مختلف تاریخوں سے، مقاتل سے، محققین کے مقالوں سے ہم نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب دے دیتے ہیں اس طرح سے کہ سننے والا اسے صحیح طریقے سے محسوس کر سکے اور ذہن نشین کر سکے۔ تو اس طرح زیادہ تر گفتگو ہمارے اپنے الفاظ میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں تاکہ جلدی جلدی بیان کر دیں اور اس میں تبدیلی بھی نہ ہو۔ اور تاریخ میں جو بھی تسلسل ہے وہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آئے جس طرح پیش آیا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے محسوسات ہوتے ہیں جو تاریخ میں قلم بند نہیں کیے جا سکتے، اس کو محسوس ہی کرنا پڑتا ہے، قلب انسانی ہی اس کا احساس کر سکتا ہے۔ اب یہ کام ہمارے ماشاءاللہ مرثیہ نگاروں نے کیا ہے کہ جذبات و احساسات جو تاریخ میں نہیں لکھے جا سکتے اس کو اشعار کی شکل میں پیش کیا ہے، تو یہ ان کا حصہ ہے۔ لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کربلا کو ایک الہی واقعہ، تاریخ کا واقعہ سمجھ کے نہیں بیان کرتے، ایک ایسا امام معصوم کا اقدام کہ جو ایک کار الہی ہے اور اس کو جس نظر سے شیعہ نے محمد و آل محمد اور عقیدہ ولایت و امامت رکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے کوئی دوسرا نہ مورخ دیکھ سکتا ہے نہ کوئی مبصر دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز کربلا کی تاریخ بیان کرنے میں ہمیں مشکل یہ پڑتی ہے کہ ضد تشیع اور ضد ولایت اہل بیت جو قوتیں ہیں وہ 1400 سال سے کربلا سے 14 سال سے تمام کوششیں اور کاوشیں اور وسائل اسی چیز پر خرچ کر رہے ہیں کہ فکر کربلا کو مسخ کیا جائے، روح کربلا کو مسخ کیا جائے اور اثرات کربلا جہاں تک ہو سکے عالم انسانیت سے محو کیے جا سکیں۔ تو یہ اتنی جد و جہد اور اتنی کوشش اگر کسی اور کام کے لیے ہوتی تو اب تک کب کا وہ کام صدیوں پہلے ہو چکا ہوتا، لیکن یہ ایک عجیب ذکر ہے، ذکر کربلا، کہ اس کے خلاف جو کچھ بھی کیا گیا اس کے اثرات وقتی طور پر عالم انسانیت میں پڑتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمیں فکری طور پر ان کا علاج کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے اذہان کو درست کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ عالم انسانیت غم و اندوہ اور مصیبت کے
جتنے بھی تاثرات ہیں انہیں جلدی سے جلدی بھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ انسانیت کا مزاج ہے کہ جو ناخوشگوار باتیں ہوں، جو غم و اندوہ کی باتیں ہوں، انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کو بھلا دیں۔ اور کوئی حادثہ مثلا کسی زمانے میں پیش آیا ہو جس نے لوگوں کو غمگین کیا ہو، تو وقت جو ہے وہ جو گزرتا جاتا ہے متاثرین کے غموں سے متاثرین کے قلوب سے غموں کے تاثر کو مدھم کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک فطرت کا قانون ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون صرف اور صرف کربلا کے اوپر کارگر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ کربلا کی یاد میں کوئی نہ کوئی مشیت پروردگار عالم کار فرما ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشیوں کے تہوار، لہو و لعب کے تہوار، یہ جو ہوتے ہیں یہ تمام انسان مناتے ہیں، انسانوں کی فطرت میں شامل ہے۔ اقوام عالم اپنے اپنے تہوار مناتی ہیں، اس میں جو تصور ہوتا ہے وہ مسرت کا ہوتا ہے، شادمانی کا ہوتا ہے، تفریح طبع کا ہوتا ہے، رنگ ریلیوں کا ہوتا ہے، کیا ہے کرسمس ہو، دیوالی ہو، دسہرہ ہو، اور مجوسیوں کے تہوار ہوں یا اور دیگر اقوام کے تہوار ہوں، وہ خوشی کے تأثر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور نہ جائیں، ہمارے اپنے معاشرے میں اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشیوں کے تہوار عالم اسلام میں بہت شوق سے منائے جاتے ہیں، چاہے وہ دونوں عیدیں ہوں یا اور کسی قسم کے ایام منا لیے جائیں، لوگ بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے تو اپنے بزرگوں سے شاید سنا ہو، دیکھا نہیں ہوگا کہ بر صغیر میں صورت یہ تھی کہ جو قمری مہینے ہیں ہمارے اسلامی کیلنڈر کے، ان کے کچھ نام مقرر تھے جو عربی ناموں سے الگ تھے۔ جیسے مثال کے طور پر سفر کے مہینے کو تیزی کا مہینہ کہا جاتا تھا، اور سفر کی 13 تاریخ کو رسول اللہ کی بیماری کا دن منایا جاتا تھا، 13 تیزی یعنی 13 سفر۔ اچھا، اسی طریقے سے ربیع الاول کے مہینے کو وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا، ربیع الاول نہیں کہا جاتا تھا۔ مہینے اس طریقے سے پرانی بوڑھیاں گنتی تھیں بر صغیر کی کہ محرم، تیزی، وفات، میراجی، مدار، خواجہ معین الدین، اس طرح مہینوں کے نام گنتی تھیں۔ تو اس میں ربیع الاول کا لفظ کبھی نہیں آتا تھا، وفات کا مہینہ۔ تو وفات کا مہینہ کیوں کہتے تھے؟ کہ اس میں رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ اچھا، اب کیونکہ عام مسلمانوں میں رسول اللہ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول مشہور ہے، تو ہندوستان میں تقسیم ہند سے پہلے سے لے کے تقسیم ہند کے بعد ایوب خان کے زمانے تک، ایوب خان کا ماشاء اللہ 1958 میں لگا ہے، پاکستان بننے کے 11 سال بعد۔ تو ایوب خان کے زمانے تک اسکولوں میں چھٹی ہوتی تھی 12 وفات کی، دفتروں میں اور عام پبلک ہالیڈے 12 وفات کی نہیں ہوتی تھی، اسکول کی چھٹی ہوتی تھی، اور اس دن کو 12 وفات کہہ کے منایا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ منایا تو جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ غم منانا ہے۔ غم کون منائے؟ غم منانا آپ کا ورثہ ہے، آپ کوئی غم نہیں مناتا۔ لاکھ دعوائے محبت کریں لیکن غم منانا دل گردے کی بات ہے۔ کوئی غم نہیں مناتا تھا، تأثر تھا کہ آج وفات کا دن ہے۔ اب ایوب خان کے زمانے میں کوئی سمجھدار آدمی پیدا ہوا تو اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بھائی عاشقان رسول جو ہیں وہ رسول کے لیے خوشی منا لیں گے، رسول کے لیے غم کبھی نہیں منائیں گے۔ لہٰذا اس نے حکومت کو مشورہ دیا
کہ 12 وفات کا نام تبدیل کر کے عید میلاد النبی رکھ دو اور اس دن خوشی کا تاثر رکھو۔ اب جس دن سے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال ہوا اور لفظ عید خوشی کا دن، تو ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول خوشی منانے کے لیے نکل آئے، اور اس کے بعد سے یہ ایک عام تعطیل اور ایک عید کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پوری جو تاریخ ہے اسلام کی، اس میں سے رسول اللہ کی وفات کا تاریخ دن ہی نکل گیا، سال میں آتا ہی نہیں کبھی۔ سال میں رسول اللہ کی اگر وفات کا دن آ جائے تو وہ تو مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے غم کا دن ہوگا نا، غم کس کو منظور؟ خوشی سب کو چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں بھی چلا گیا کہ 12 ربیع الاول عید میلاد ہو گئی، غم کا دن ختم ہو گیا۔ تو یہ سب بیان کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، کسی پر طنز کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ضرور منانا چاہیے رسول اللہ کی ولادت، اور ہم تو ہمیشہ سے 28 صفر کو غم مناتے چلے آ رہے ہیں۔ 28 صفر کو ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم تابوت اٹھاتے ہیں، ہم نوحہ ماتم سب کچھ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور 17 ربیع الاول کو ولادت بھی مناتے ہیں، بھائی 17 کی جگہ 12 کو منانے کو 12 بھی منا لیں گے، ہمیں کیا ہے، رسول اللہ کی خوشی تو منانا ہے، بلکہ خوشی منانے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ چلو غم نہیں مناتے تو خوشی تو مناؤ، تو ہمیں تو بہت خوشی ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان لاکھ دعوائے محبت آل محمد نہ بھی کرے تو محبت محمد کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود غم منانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ غم منانا جو ہے یہ ایک خاص چیز ہے جو قسمت والوں کو پروردگار دیتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ بقائے غم حسین جو ہے وہ انسانیت کے بس کی بات نہیں ہے، طے شدہ بات ہے کہ غم حسین کی بقا کا ذمہ اگر قدرت نہ لیتی تو یہ غم باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ بات تو ہم نے ایک اس لیے کہی کہ ہمارے اذہان میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو نعمت غم حسین ملی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پروردگار عالم نے ہم کو کوئی خاص نعمت عطا کی ہے جو کسی کو نہیں مل سکتی، مل ہی نہیں سکتی۔ تو تاریخ انسانیت کا یہ انوکھا واقعہ کہ ایک بڑی سلطنت اپنی پوری طاقت کے ساتھ مد مقابل ہو، اور وہ افواج جو جمع کی گئی ہوں وہ پیشہ ور فوجی ہوں، ساز و سامان سے لیس ہوں، سیر و سیراب ہوں، اور لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو بہرحال ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم ابن سعد کے لشکر کی تعداد جو کربلا میں جمع ہو چکی تھی اس کی تعداد کم سے کم جو مورخین نے لکھی ہے، سب سے کم، یعنی اس سے کم کسی نے لکھی نہیں، وہ 30,000۔ اب 30,000 کے مقابلے پر اگر 100 آدمی ہوں یا 125 آدمی ہوں، اور وہ بھی ایسے کہ اس میں کم سن بچے بھی ہوں، اور اس میں بھوکے پیاسے افراد ہوں، تو وہ
اس فوج کا مقابلہ کر لیں. کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ 30 40 50 ہزار افراد سے 100 150 بھوکے پیاسے افراد کا مقابلہ آدھے گھنٹے بھی چل سکتا ہے. لیکن یہ حکمت عملی سید الشہداء کی اور پروردگار عالم کا خاص اہتمام، جس کی وجہ سے صورتحال یہ ہوئی کہ جنگ شروع ہوئی نماز صبح کے وقت سے تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیں کہ مثلاً 5 بجے کا وقت ہو، اور تقریباً 12 بج گئے، یعنی 7 گھنٹے گزر گئے. 7 گھنٹے تک اس جنگ کا جاری رہنا یہ آسانی سے انسان کی عقل میں نہیں آتا کہ کیسے اتنی دیر کی جنگ جاری رہی. لیکن تاریخیں کیا بتاتی ہیں کہ جب دوپہر ہو گئی اور زوال آفتاب میں یعنی نماز ظہر میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا، اور یہ چھوٹا سا لشکر دشمن کے مقابلے میں صفیں باندھے ہوئے دیوار کی طرح کھڑا ہے. مجاہد شہید ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ صبح کی نماز سے لے کے اور دوپہر کو 12 بجے تک 7 گھنٹے میں شہیدوں کی ایک تعداد ہے جو شہید ہوئی ہے. لیکن جو محققین کی تاریخوں میں تھوڑی سی باتیں آ جاتی ہیں، ان سب کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں، کیونکہ کوئی بھی کھل کے ان واقعات کو لکھتا نہیں. اصحاب امام نے بہت سخت جنگ کی تھی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کرتے وقت جب مقابلے پر آتے ہیں سپاہی، تو اگر ایک سپاہی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا بھی گھوڑے پر سوار ہے تو برابر کا مقابلہ ہوتا ہے. لیکن سامنے والا گھوڑے پر مقابلہ کرنے والا پیدل ہے تو اس میں برابر کا مقابلہ نہیں رہتا. اور کربلا میں امام حسین کے پاس جو گھوڑوں کی تعداد تھی یا جو لوگ گھوڑوں پر سوار تھے ان کی تعداد صرف 30 ہے. اب 30,000 کے مقابلے میں 30 گھوڑے. بڑے بڑے نامی گرامی تجربے کار افراد تھے، اور بنو امیہ کے بہت زیادہ بہی خواہ، کیونکہ بنو امیہ کے وہ سردار جو ابن سعد کے لشکر میں تھے وہ زیادہ تر بنو امیہ کے وہ بہی خواہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فریب دینے کے لیے خط بھی لکھے تھے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بلایا تھا اور اس کے بعد جنگ کرنے آ گئے، تو یہ کوئی چاہنے والوں نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ وہ تھے جو دشمن تھے انہوں نے بلایا تھا اور اس کے بعد جنگ کرنے آئے تھے. تو اس میں یہ ایک شخص ہے جو بلانے والوں میں بھی شامل ہے، غررہ ابن قیس. یہ نام آپ لوگ یاد رکھیں، چاہیں تو نوٹ کر لیں. غررہ ابن قیس یہ فوج یزید کے سواروں کا افسر تھا. غین، رے اور ہے یعنی ہائے حوس گول والی، جیم چے والی نہیں، گول والی. غررہ ابن قیس، قیس کے ہجت آپ لکھی لیں گے. تو اب ظہر میں 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، اور یہ لشکر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اتنی کثیر فوجوں کو امام حسین کے خیموں کے قریب نہیں آنے دے رہا ہے، بہت دور روکے ہوئے. تو یہ صورتحال دیکھ کے غررہ ابن قیس جو بڑا تجربہ کار فوجی تھا وہ پریشان ہوا، اور اس کو یہ سوچنا پڑا کہ اس طرح سے کیا ہم حسین ابن علی کو قتل کر لیں گے؟ 7 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ابھی تک تو ہم خیموں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے. اس نے اپنے
ماتحت فوجیوں میں سے ایک فوجی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن حسین. اس کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ تم جا کے امیر عمر ابن سعد سے یہ کہو کہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی وہ اپنا جائزہ بیان کر رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بظاہر ہمارا مقابلہ ایک چھوٹی سی جماعت سے ہے، لیکن صبح سے اب تک ہماری فوج کا جو حال ہمارے سامنے ہے اور جو کارکردگی ہماری فوج کی ہمیں اب تک نظر آ رہی ہے، اگر یہی صورت رہی تو کیا ہم شام تک اپنا مقصد حاصل کر لیں گے؟ اب دیکھیے یہ فکر ہے ایک بہت بڑے سردار کی جو بڑا تجربہ کار ہے، ہزاروں جنگیں دیکھے ہوئے ہیں، مگر اس جنگ میں اس کو یہ ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نہیں اپنا مقصد حل کر پائیں گے. تو اس نے پھر ابن سعد سے دوسری بات اپنی رائے کے طور پر بھی کہی اور کہا کہ تیر اندازوں کو بھیجیں اور پیادوں کی جو فوجیں منظم ہوئی ہیں ان کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ بھی سامنے آئیں. تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سردار نے ایک حساب سے اپنی شکست قبول کر لی کہ 7 گھنٹے میں تو ہم کچھ نہیں کر پائے اور آگے بھی نہیں کر پائیں گے اگر اسی طریقے سے جنگ کرتے رہے، یعنی جنگ کی حکمت عملی بدلنے کی سفارش کی. یہ پیغام سن کے عمر ابن سعد نے اس شخص کو بلایا جو بہت بڑا پہلوان تھا اور یزیدی فوج کے جو پیادے تھے، پیادہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بغیر گھوڑوں کے ہوں، پیادوں کا سردار تھا. اس کا نام تھا شیس ابن ربعی، شین یہ سے، شیس ابن ربعی، رے بے عین یہ. شیس ابن ربی کو بلایا. وہ ذاتی طور پر ایک بڑا پہلوان بھی سمجھا جاتا تھا، اور اس سے کہا، بلکہ اس کو ایک شخص کے ذریعے پیغام بھجوایا اور اس سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم آگے بڑھو؟ اور اب ان لوگوں کے مقابلے میں غرارہ ابن قیس جو ہے وہ پریشان ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہم 7 گھنٹے میں نہیں کر سکے تو اب کیا ہوگا آخر؟ ہوتا یہ ہے عام طور پر جو سلطنتوں کے بڑے بڑے مراد یافتہ اور مغرور سردار ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے مواقع بھی تلاش کرتے ہیں. تو اب یہ شیس کہنے لگا کہ سواروں کی اتنی بڑی فوج ناکافی ہو گئی؟ امیر، میرے علاوہ تمہاری اتنی بڑی فوج میں کوئی اور نہیں ہے. یعنی اب یہ چاہتا تھا کہ اپنی اہمیت اور اپنی ایک خاص حیثیت منوا کے پھر مقابلے پہ جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ غرارہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا تھا. تو اب جو سردار ہوتے ہیں اور خاص طور سے یہ فوج کا جو سردار تھا اس کی اپنی بھی کچھ مصلحتیں تھیں اور یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ غرارہ کو نیچا دکھائے شیس کے مقابلے میں. تو اس نے بلایا حسین ابن تمیم کو. حسین ابن تمیم کا نام آپ لوگ سن چکے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس کو ابن زیاد نے بڑی کثیر فوجیں اور رسالے دیکھ کے قادسیہ میں اس کا تقرر کیا تھا تاکہ امام حسین کسی حال میں بھی قادسیہ سے بچ کے آگے نہ بڑھ سکیں. اور انہی فوجوں میں حر کا رسالہ بھی تھا جو حسین ابن تمیم کے زیر اثر تھا، اور حسین ابن تمیم نے ہی حر کا انتخاب کیا تھا کہ امام حسین یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، کہیں نکل نہ جائیں ہاتھ سے تو جا کے پکڑ کے لاؤ. تو یہ حسین ابن تمیم جو تھا اس کے پاس جتنی قادسیہ میں فوجیں تھیں
جب امام حسین کربلا پہنچ گئے تو اس کو یہ حکم ملا کہ تم اپنی تمام فوجوں کو لے کے کربلا آ جاؤ. تو اس کے پاس جو فوجیں تھیں وہ بہت بڑی فوجوں کی تعداد تھی اور اس میں تیر انداز بہت تھے. ان کو شاید یہ ڈر تھا کہ امام حسین جنگ کریں گے یا آسانی سے ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے یا وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے تو ہم تیروں سے مقابلہ کر کے ان کو شہید کر دیں گے. تو ان کے پاس تیر انداز بھی تھے. تو اس وقت عمر ابن سعد نے کہا حسین ابن تمیم سے کہ تمہارے پاس تیر اندازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں تم کو 500 تیر انداز اور دے رہا ہوں. اب دیکھیے تیر انداز جو ہوتے ہیں تیروں کی جنگ کرتے ہیں اور اس میں کربلا میں تیر انداز بہت زیادہ بلائے گئے تھے. تیر اس زمانے میں مختلف قسم کے استعمال ہوتے تھے، 1 بھال کا تیر، 2 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر. تو اس میں وہ بڑے تیر چلانے والے جو لوگ تھے وہ بڑے ماہرین ہوتے تھے اور وہ تیروں سے گھوڑوں کو، اونٹوں کو مارتے تھے. گھوڑے کے اوپر تیر مارا، گھوڑا گر کے مر گیا، اونٹ کو مار دیا. تو وہ بڑے بڑے تیر ہوتے تھے. ان کو چلانے والے بھی بہت ماہر لوگ ہوتے تھے، ہر ایک اس تیر کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. اچھا، پھر 2 بھال کے تیر ہوتے تھے جو عموماً استعمال ہوتے تھے. پھر دور سے کسی کو نشانہ بنانے کے لیے ہلکا تیر چاہیے ہوتا تھا تو 1 بھال کا تیر بھی استعمال ہوتا تھا. تو کربلا میں ہر قسم کے تیر انداز بہت بڑی تعداد میں تھے اور حسین ابن تمیم کی سرکردگی میں تھے. اب حسین ابن تمیم کو 500 تیر انداز اور دیے گئے. اب سوال یہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیں کہ تیر انداز کیوں دیے گئے. بات یہ ہوتی ہے کہ تیروں کی جنگ ایک بزدلانہ جنگ ہوتی ہے اور اصول اور قانون کے خلاف ہوتی ہے. کتنا ہی بڑا بہادر، کتنا ہی بڑا جانباز، کتنا ہی بڑا ماہر حرب و ضرب ہو، آپ دور سے اس کو تیر مار دیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے مقابلے پہ آگے مقابلہ کرو تو مقابلہ کرے گا. جب آپ دور سے تیر مار دیں گے تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو اس لحاظ سے جو غیرتدار لوگ ہوتے تھے وہ جنگ میں تیروں کا استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر تیر بہت کثرت سے استعمال کیے گئے. اب ہوا یہ کہ 2-2.5 ہزار یا 3 ہزار یا جتنے بھی وہ تعداد صحیح تحقیق نہیں ہو سکی کہ حسین ابن تمیم کے پاس پہلے کتنے تھے. لیکن جب 500 کا اضافہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ 500 کا اضافہ سینکڑوں ہزاروں میں ہی کیا گیا ہوگا. کوئی 1-2 میں تو 500 کا اضافہ نہیں کہلائے گا، تو 500 ہی کہلائیں گے. اب وہ کیوں کیا گیا؟ اب کہا یہ گیا کہ بھائی یہ بہت بہادر ہیں، یہ لوگ یہ آسانی سے قابو میں نہیں آتے ہیں اور ہم ان سے لڑتے رہیں گے تو ہمارے بہت سے آدمی مارے جائیں گے، سارا دن گزر جائے گا اور ہم جنگ ختم نہیں کر پائیں گے. تو ایسا کرو کہ ان کو اس طریقے سے تیر اندازوں کے مقابلے پر لے لو کہ جب 2500-3000 تیر انداز جو ہیں وہ 60 آدمیوں کو گھیر کے تیر ماریں گے تو ایک وقت میں 3000 تیر 60 آدمیوں پر پڑیں گے تو 60 آدمی کہاں سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور پھر یہ کہ ترکش ان کے بھرے میں تیروں سے، ایک تیر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا مار رہے ہیں اور یہ 60 آدمی ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ کتنے ہی بہادر ہیں، یہ کریں گے کیا؟ تو تیروں سے چل نہیں ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طریقے سے ان کو ختم کریں اور اب حسین کی طرف چلیں. تو انہوں نے یہ ترکیب کی. اس ترکیب کے تحت ایک مرتبہ ان 60 افراد کو جو اب بچے تھے، ممکن ہے وہ 59 ہوں، ممکن ہے وہ 62 ہوں، لیکن ایک عام جو گنتی ہے اس کے مطابق 60 تھے، ان کو گھیر لیا. اور تیر چلانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دور سے تیر اگر مارا جائے تو نشانہ قطع بھی ہو جاتا ہے، لیکن سامنے ہی جا کے جب تیر مارا جائے تو پھر تو تیر نشانے پر ہی لگتا ہے. لہٰذا ان کو قریب آ کے ان تمام تیر اندازوں نے ایک مرتبہ تیروں کی بارش کر دی.
اب یہ واقعہ تاریخ کربلا کا ایک بالکل انوکھا واقعہ ہے جو کہیں کسی جنگ میں پیش نہیں آتا کہ 60 آدمیوں کو 2500-3000 ہزار آدمی تیروں سے ماریں بیک وقت. تو اب جب اس طریقے سے تیر برسانا شروع کر دیا تو وہ آدمی تصور ہی کر سکتا ہے کہ کیا حال ہوا ہوگا. جب ان شجاعوں کو اس طریقے سے تیروں کا نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ تیروں سے بچنا تو کسی حال میں ممکن ہے ہی نہیں، ہم چھلنی ہو کے مر جائیں گے، مقابلہ کسی سے بھی نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے یہ کیا کہ سوچا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، فوری طور پر ایک منصوبہ بنانا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی ایک بس قدرت کی مدد تھی، ورنہ اتنی جلدی سے ان کی سمجھ میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا. ان لوگوں نے سب نے بیک وقت یہ کیا کہ کہا کہ یہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کے تیر مار رہے ہیں یہ تیر انداز ہیں، یعنی یہ ویسے ہاتھ تلوار سے نہیں لڑ سکتے، تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں. اس طرح کے تیر تو ہمارے اوپر آتے رہیں گے، جتنے زخمی ہو کے مر جائیں گے جو ان تک پہنچ جائیں گے وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے ان تک گئے اور ان پر حملہ کیا. اب جب ان پر حملہ کیا تو ظاہر وہ لڑ تو نہیں سکتے تھے، وہ پسپا ہو کے بھاگ گئے. اب جب وہ پسپا ہو کے بھاگے تو اس وقت ایک عجیب عالم تھا، گرد و غبار ہو رہا تھا میدان میں، سوائے گرد کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت ہر طرف سے صرف یہ کوشش تھی ان لوگوں کی کہ کس طرح پہنچ جائیں، اور وہ لوگ قریب سے قریب آ کے تیر مارنا چاہ رہے تھے. تو ایسے میں گرد و غبار جب ایک دفعہ بیٹھا تو اب میدان میں 50 مجاہد تڑپتے ہوئے نظر آئے، لیکن وہ جو تیر چلا رہے تھے وہ بہرحال پیچھے ہٹ گئے. تو ان لوگوں کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ان تیر چلانے والوں کو تو پیچھے ہٹا دیا، لیکن 50 افراد شہید ہو گئے، اور وہ لوگ جو بچے وہ اب تقریباً 10 کی تعداد میں بچے تھے، باقی سب شہید ہو گئے تھے. اب کیونکہ یہ حملہ پہلی دفعہ ہوا، خدا جانے تاریخ انسانیت میں پہلی دفعہ ہوا، تاریخ عرب میں پہلی دفعہ ہوا، یا تاریخ کربلا میں پہلی دفعہ ہوا، اس حملے کا نام حملہ اولا رکھا گیا. مورخین نے اس کا نام حملہ اولا رکھا ہے. اولا یعنی پہلا. اب یہ واقعہ جو تھا وہ ظہر سے 1 گھنٹے پہلے پیش آیا تھا. اب جو جانثاران مظلوم کربلا تھے وہ بھوکے پیاسے تو تھے ہی، زخمی بھی تھے، اور زیادہ سے زیادہ 10 یا 11 کی تعداد میں رہ گئے تھے، ورنہ ممکن ہے کہ یہ 8 یا 9 ہی ہوں. اور گھوڑے جتنے تھے وہ سب ختم ہو گئے، کیونکہ اس وقت جو حملہ اولا میں دوڑ کے حملہ کیا تھا اس میں وہ جو چند گھوڑے تھے، کیونکہ کچھ گھوڑے تو پہلے بھی کم ہو گئے تھے، لیکن ابھی 20-22 گھوڑے تھے، وہ 20 میں ختم ہو گئے. اب کوئی گھوڑا باقی نہیں رہا. تیروں سے گھوڑے کو بڑی جلدی زخمی کر کے گرا دیا جاتا ہے، جیسے حضرت حر کے گھوڑے کا ہم نے آپ کو بیان کیا تھا. اب اکثر تاریخوں نے تو یہ لکھا ہے کہ امام حسین کے پاس اب ایک گھوڑا بھی نہیں رہ گیا تھا، لیکن جو مستند واقعات ہمیں ملتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک گھوڑا جو پیغمبر اسلام کا گھوڑا تھا جس کا نام ذوالجناح یا مرتجس تھا، وہ خاص امام حسین کی سواری کے لیے بچا لیا گیا تھا، یا اصحاب نے اس کو بچا کے رکھا تھا کہ امام حسین جب جنگ کریں تو ان کے پاس گھوڑا ہو. تو اس حساب سے صرف ایک گھوڑا بچا، باقی کوئی گھوڑا نہیں بچا. ایک گھوڑا حر کا بچا تھا، لیکن وہ پھر جب حملہ اولا کے بعد جو جنگیں ہوئیں اس میں حر کے گھوڑے کو بھی کسی نے تیر مارا تھا اور وہ گھوڑا تھرا کے گر گیا تھا. اب وہ لشکر جو ابھی تک خیام حسینی سے دور تھا
بہت قریب آ گیا، فوجوں کے حوصلے بھی بہت بلند ہو گئے۔ وہ خوش تھے کہ اب حسین کو قتل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ وقت نہیں چاہیے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب شمر امام حسین کے خیمے تک آ گیا تھا اور خیمے پر نیزے بھی مارنے لگا تھا، اور اس وقت اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کیوں نہ میں ان خیموں میں ابھی آگ لگا دوں تاکہ اس میں موجود افراد بھی جل کے مر جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ تاریخ میں دوسری دفعہ دہرایا گیا ہے اہل بیت کی تاریخ میں۔ ایک مرتبہ مدینے میں کسی نے کہا تھا کہ میں خان اہل بیت اطہار کے گھر میں آگ لگا دوں، اور ایک مرتبہ یہ کربلا میں شمر نے کہا تھا۔ اب اس کے بعد جو حالات تھے وہ ہم نے بیان کر دیے بعد شہداء کے سلسلے میں، اور اس وقت ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ جناب زہیر قین جو تھے انہوں نے 10 افراد کے ساتھ شمر پر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر کے اس کو دور بھگا دیا تھا۔ تو وہ اب آج کی تاریخ میں ہم شامل نہیں کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں، آپ حملہ اولا آپ نے سن لیا، اس کا پس منظر سن لیا۔ اب ہم 50 افراد کا تعارف کرائیں گے جو اس وقت سب شہید ہو گئے تھے۔ تو اس میں پہلا نام ہے ادہم ابن امیہ عبدی بصری۔ اچھا، ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بصرے کے شیعہ جو تھے وہ محصور کر دیے گئے تھے، اور ان کو نہیں نکلنے دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین کی نصرت کے لیے آئیں، لیکن اس وقت شیعہ جمع ہوئے تھے ماریہ بنت منقذ کے مکان پر، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے طے کیا تھا کہ ہم تو ہر حال میں جائیں گے۔ تو ان لوگوں میں یہ ادہم ابن امیہ بھی تھے۔ الف دال ہے میم۔ یہ اپنے 2 بیٹوں کو بھی لے کے آئے تھے بصرے سے۔ ہم نے ان کے بیٹوں کی شہادت کا تذکرہ پہلے کر دیا ہے۔ یہ 6-7 افراد تھے، ان کا الگ الگ ذکر کیا ہے ہم نے، لیکن کیونکہ ادہم ابن امیہ جو ہیں یہ حملہ اولا کے شہید ہیں، اور قبیلہ عبد قیس ان کا قبیلہ تھا، اور جو لاشیں اس وقت ملی تھیں اس میں ادہم ابن امیہ کی لاش بھی تھی۔ اچھا، اب ایک بات ہے کہ کیونکہ یہ سب اکٹھا شہید ہو گئے، کچھ نہیں معلوم کہ کون پہلے شہید ہوا کون بعد میں ہوا، تو اس لیے ان کے نام جب لکھے جاتے ہیں تو حروف تہجی کے اعتبار سے لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی پہلے الف کے، پھر بے کے، پھر اس کے آگے تے سے اور جیم، مطلب حروف تہجی کی ترتیب سے نام لکھ دیں۔ تو اب ہم بھی آپ سے جو نام بیان کر رہے ہیں وہ پہلے الف سے آنے والے ہوں گے، پھر بے تے وغیرہ سے آنے والے نہیں ہیں، پھر جیم ہے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جو نام ترتیب میں آئیں گے وہ ہم بیان کریں گے۔ تو یہ ادہم ابن امیہ ہیں جو بصرے کے رہنے والے ہیں، عبد قیس سے ان کا تعلق ہے، حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اچھا، دوسرے ہیں امیہ ابن زید تائی، ان کا تعلق قبیلہ طے کے بہادر جنگجوؤں میں سے ہے، اور یہ جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب میں بھی شامل تھے، جنگ صفین کے غازیوں میں ان کا نام بھی ہے، اور جب انہوں نے بے جگری سے جہاد کیا تھا جنگ صفین میں، اور کربلا میں امام حسین کے پہنچنے کی خبر ان کو کوفے میں ملی تھی، تو یہ نصرت حق کے لیے کربلا پہنچ گئے تھے، بلکہ بہت ہی مصمم انہوں نے ارادہ کیا تھا اور پہنچنا چاہتے تھے، لیکن کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بہت مشکل سے یہ کسی طرح خدمت امام میں پہنچے تھے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے تھے۔ اچھا، تیسری ذات جو ہے شخصیت ہیں جابر ابن حجاج تمیمی، قبیلہ بنی تمیم کے ہیں، یہ سالبہ کی نسل سے ہیں اور تمیمی ان کا خاندان ہے،
کوفے کے شیعوں میں تھے اور بڑے اچھے جنگ کرنے والے بھی تھے۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے تھے تو یہ ان کے آوان و انصار میں بھی شامل ہوئے تھے، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد دیگر شیعوں کی طرح یہ بھی پوشیدہ ہو گئے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے امام حسین تک پہنچیں۔ جب عمر ابن سعد نے کوفے میں یہ اعلان کرایا کہ کوئی مرد کوفے میں نہیں بیٹھے گا سوائے اس کے کہ عمر ابن سعد کی فوج میں شامل ہو کے حسین ابن علی کے خلاف جنگ کرے گا، تو اس نے کہا کہ ہر ایک نکل آئے، کسی مرد کو کوفے میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ نکل آئے اور عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کے کربلا پہنچے، اور جب کربلا پہنچ گئے تو وقت موقع دیکھ کے امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے اور ہمراہ اولیٰ میں شہید ہو گئے۔ ایسے متعدد افراد ہیں، ابھی آگے چل کے ان کا ذکر آئے گا، کہ جو لشکر ابن سعد میں شامل ہو کے کوفے سے نکلے تھے، کیونکہ اس کے بغیر تو کربلا نہیں جا سکتے تھے، لیکن وہاں پہنچ کے شب عاشور کسی کو موقع ملا، کسی کو شب عاشور سے پہلے ملا، کسی کو صبح عاشور ملا، اور وہ امام کے پاس آ گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہیں چوتھے نمبر پر حبلہ ابن علی شیبانی۔ یہ بھی حملہ اولیٰ کے شہید ہیں۔ تعارف ان کا بھی یہی ہے کہ مولا کے اصحاب میں تھے اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے، بعد میں کوفے میں ہی سکونت اختیار کی تھی، لیکن حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے کہیں روپوش تھے۔ امام حسین کے کربلا پہنچنے کی خبر سن کے کسی وقت یہ کربلا پہنچ گئے تھے۔ تاریخیں نہیں بتاتی کہ یہ کیسے پہنچے تھے، کب پہنچے تھے، لیکن اتنا ملتا ہے کہ حملہ اولیٰ کے شہیدوں میں یہ موجود تھے۔ اچھا، اس کے بعد پانچویں نمبر پر جنادہ ابن کوب ابن حارث انصاری الخزرجی ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا جناب عمر ابن جنادہ کا اصحاب میں، کہ جو 10 سال کے بچے تھے اور کربلا میں شہید ہوئے تھے، یہ ان کے والد ہیں جو حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہیں جوین ابن مالک ابن قیس ابن ثعلبہ تمیمی۔ ان کا قصہ بھی وہی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوفے کے تمام لوگوں کو مجبور کیا تھا، تو یہ شامل ہو گئے تھے، کربلا پہنچ گئے تھے، اور اپنے قبیلے یعنی بنو تمیم کے چند افراد کے ساتھ شب عاشور امام کی خدمت میں آ گئے تھے، اور یہ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے تھے۔ پھر ہیں حارث ابن امرؤ القیس ابن عابس کندی۔ عالم اسلام میں ہمیشہ سے شجاعان عرب میں شمار ہوتا تھا ان کا، بہت دیندار، عابد و زاہد بھی تھے۔ عمر ابن سعد کے لشکر میں شمولیت کے بعد کربلا پہنچے تھے، لیکن امام کی طرف آ گئے تھے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہیں حارث ابن بنہان۔ ان کا نام حارث ہے اور ان کے والد بنہان حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، جو پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے چچا تھے، ان کے غلام تھے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور 2 سال بعد بنہان کی بھی ریلت ہو گئی۔ ان کے بیٹے حارث پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیدا تو ہو چکے تھے اور بہت سچے اور مخلص پیغمبر اسلام کے چاہنے والے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بچپن میں ہی رسول اللہ کی وفات ہو گئی تھی اور یہ امیر المومنین کی خدمت پر رہنے لگے تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عہد رسالت میں ہی یہ امیر المومنین سے بہت مانوس تھے اور ان کے پاس بہت رہتے تھے۔ آپ کی شہادت، یعنی مولا کی شہادت تو 40 ہجری میں ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ امام حسن اور امام حسین کی خدمت پر رہنے لگے۔ تو جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو یہ حارث ابن بنہان جو تھے، یہ امام حسین کے ساتھ ہی نکل آئے تھے اور مکے سے امام حسین کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ کربلا پہنچے اور کربلا میں حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔
اس کے بعد ہیں حباب ابن حارث. ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ کس مقام کے رہنے والے تھے، ان کا حسب نسب کا کیا تھا، اور امام میں مظلوم کی خدمت میں کب اور کہاں پہنچے. علامہ ابن شہر آشوب نے حملہ اولیٰ کی جو فہرست لکھی ہے اس میں حباب ابن حارث کا نام بھی لکھا ہے. تو حباب ابن حارث کا نام تو ہمیں مل گیا، ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کچھ کہ حالات ان کے کیا تھے اور کہاں سے آئی تھی. اس کے بعد ہیں حباب ابن عامر ابن قوبت تمیمی. یہ قبیلہ بنو تمیم کے فرد تھے اور کوفے کے شیعوں میں شمار کیا جاتا تھا. حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں بھی شامل تھے، لیکن حضرت مسلم چند دن بعد ہی شہید ہو گئے تھے. تو حباب ابن عامر دیگر شیعوں کی طرح کہیں چھپ گئے تھے اور کوفے میں تھے یا کوفے کے باہر چلے گئے تھے، یہ بھی تحقیق نہیں ملتی. لیکن جب 8 ذی الحجہ کو امام حسین مکے سے نکل گئے تو راستے میں کسی مقام پر یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے تھے اور کربلا تک امام کے ساتھ رہے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے. حبشہ ابن قیس نحمی، یہ سلمہ ابن ظریف ایک صحابی رسول تھے، ان کے پوتے تھے. ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں صحابی رسول کا. اکثر مورخین نے ان کا نام بھی حملہ اولیٰ میں کے شہداء کی فہرست میں لکھا ہے. پھر اس کے بعد ہیں حجاج ابن زید سعدی تمیمی. یہ قبیلہ بنی سعد ابن تمیم سے تعلق رکھتے تھے اور بصرے کے رہنے والے تھے. جس وقت امام حسین مکے سے نکلے تھے تو رؤسائے بصرہ کو کچھ خط لکھے تھے، جن میں ایک خط مسعود ابن عمر ازدی کے نام بھی لکھا تھا. مسعود نے بنو تمیم، بنو حنظلہ، بنو سعد، بنو عامر، ان قبائل کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو ایسی حالت میں کہ جب تمہارے امام کو تمہاری نصرت کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے اور اپنی جانیں قربان کر دینا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جماعت نصرت امام حسین کے لیے تیار ہو گئی اور مسعود ابن عمر نے حجاج ابن زید کو امام حسین کے نام ایک خط دے کے روانہ کیا. خط میں لکھا تھا کہ ہم آپ کی عراق تشریف آوری پر بہت خوش ہیں اور میں نے بنی سعد، بنی تمیم وغیرہ کو آپ کی نصرت کے لیے تیار کر لیا ہے، وہ سب آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے. حجاج ابن زید یہ خط لے کے امام کی خدمت میں پہنچے اور پھر امام سے جدا نہیں ہوئے اور کربلا میں روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے. یہ ہیں حجاج ابن زید سعدی تمیمی. اچھا، اس کے بعد خلاص ابن عمر ازدی رابعی ان کا نام ہے. یہ حجاج ابن خلاص ابن عمر ازدی یہ اصحاب امیر المومنین میں سے تھے اور آپ کے عہد خلافت ظاہری میں مولا کی پولیس کے افسر تھے. عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کے یہ بھی کربلا آئے تھے اور شب عاشور امام کی خدمت میں آ گئے تھے. اس طرح یہ روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے. اس کے بعد ہیں حنظلہ ابن شیبانی. ان کا نام بھی ابن شہر آشوب نے حملہ اولیٰ کے شہداء کی فہرست میں لکھا ہے، لیکن ان کے حالات ان کتابوں میں نہیں مل سکے.
اچھا، اس کے بعد ہیں ظاہر ابن عمر اسلمی کندی. یہ بھی کربلا کے بزرگ شہیدوں میں ہیں، یعنی عمر ان کی بہت کافی تھی. یہ ایسے صحابی رسول ہیں جو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے اور ان حقیقی مومنین میں شامل تھے جنہوں نے درخت کے نیچے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے اس میں یہ بھی شامل تھے، جیسا کہ تاریخیں بتاتی ہیں یا قرآن کی وہ آیت ہے کہ اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا تھا، یعنی اس بیعت کرنے والوں میں جو مومنین تھے ان سے پروردگار راضی تھا. اچھا جی، ظاہر ابن عمر اسلمی، یہ زال زے سے ہے، ظاہر زوئے سے نہیں. پھر 7 ہجری میں جنگ خیبر میں بھی یہ شریک ہوئے تھے اور انہوں نے جہاد کیا تھا. رسول اور اہل بیت رسول سے خصوصی محبت رکھتے تھے اور ان کے مقام ولایت کے عارف بھی تھے. جب معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے خود ساختہ بھائی زیاد ابن سمیہ کو کوفے کا گورنر بنایا اور بعض لوگ اس کے مظالم سے تنگ آ کے بعض لوگوں نے احتجاج کیا تو اس میں یہ عمر ابن الحمق ایک شخص تھا، اس نے خروج کیا تھا. تو یہ ظاہر ابن عمر جو تھے یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. اچھا، اب حکومت تو ان کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی اور عمر ابن الحمق کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا. اب اس وقت تلاش ہوئی ظاہر ابن عمر کی، کیونکہ ان کی بھی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے گئے تھے اور حکم تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ چھپ کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور پھر کسی کو خبر نہیں کہ وہ گئے کہاں. حکومت وقت نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن یہ کسی کو ملے نہیں. 60 ہجری میں یہ مکے گئے حج کے لیے، وہاں امام حسین موجود تھے، تو یہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے اور پھر امام حسین کے ساتھ کربلا آئے اور ہمراہ اولیٰ میں شہید ہوئے. ظاہر ابن عمر اسلمی یہ وہ شخص ہیں کہ شروع سے، یعنی یہ خود بھی بہت محب اہل بیت تھے، ان کی نسلیں بھی بہت محب اہل بیت تھیں، یہاں تک کہ ان کی نسلوں میں جو لوگ ملتے ہیں اس میں ایک راوی ملتا ہے محمد ابن سنان، اور وہ محمد ابن سنان ظاہری کہلاتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ابن عمر کی اولاد تھا. یہ امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام سے روایتیں نقل کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد زہیر ابن بشر خثعمی، یہ بھی وہ شہید ہیں جن کے حالات معلوم نہیں ہو سکے، سوائے اس کے کہ جن محققین نے حملہ اولیٰ کے شہداء کے ناموں کی فہرستیں لکھی ہیں انہوں نے زہیر ابن بشر خثعمی کا نام بھی لکھا ہے. اس کے بعد ہیں زہیر ابن سلیم ابن عمر ازدی. ان کے بھی حالات کی تحقیق نہیں ہو سکی، البتہ اتنا ملتا ہے کہ 9 محرم تک یہ لشکر امام میں نہیں تھے بلکہ ابن سعد کے لشکر میں تھے. کون تھے، کہاں سے آئے تھے، یہ تاریخیں نہیں بتاتی. اور ابن سعد کے لشکر میں مجبوراً شامل ہو کے آئے تھے، مصلحتاً آئے تھے، یہ بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ جس طرح بعض شیعان کوفہ
مجبور ہو کے ان کے ساتھ آئے تھے لشکر ابن سعد کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ بھی انہی میں ہوں۔ شب عاشور یہ کسی وقت نکلے اس لشکر سے اور امام کی خدمت میں آ گئے۔ صبح عاشور سے لے کے حملہ اولا تک امام کے ساتھ رہے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہیں سالم، جو کہ عامر ابن مسلم العبدی کے غلام ہیں۔ یہ بصرے سے نکلے ہوئے جو شیعہ تھے، ہم نے بصرے کی حالت اور شیعان بصرہ پر شہر سے نکلنے کے راستے بند ہونے کا اور تمام چیزوں کا ذکر کر دیا تھا۔ تو وہاں پر ہوا یہ تھا کہ یزید ابن ثبیت جو تھے وہ اپنے بیٹوں کو لے کے نکلے تھے اور ان کے ساتھ 6-7 افراد اور نکلے تھے، اور مقام ابتح پر امام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ کس طریقے سے امام نے ان کا استقبال کیا تھا۔ تو اب جو لوگ موجود تھے، یزید ابن ثبیت کے 2 بیٹے، یزید ابن ثبیت، عامر ابن مسلم العبدی، ان کے غلام سالم، یہ روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہیں سلیم، یہ امام حسن علیہ السلام کے غلام تھے اور بڑے باوفا غلام تھے، اور ان کے بارے میں بہت تصریح نہیں ملتی کہ یہ کربلا امام حسین کے ساتھ ہی مدینے سے نکل کے آئے تھے یا درمیان میں کہیں پہنچ گئے تھے، لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ مدینے سے امام حسین کے ساتھ ہی نکلے تھے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہیں سوار ابن حارث، اور ان کا پورا نام ہے سوار ابن خابس ابن ابی عمیر ابن نحم الحمدانی۔ قبیلہ حمدان کے نحمی خاندان سے ان کا تعلق تھا، راویان حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کربلا میں 9 محرم یا شب عاشور کہیں سے پہنچے تھے، اور حملہ اولا کا شہید ان کو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حملہ اولا میں جنگ کی اور دیگر شہداء کے ساتھ زخموں سے چور ہو کے زمین پر تڑپنے لگے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے کچھ لوگ جو لشکر ابن سعد میں تھے وہ دوڑ کے آئے اور ان کو اٹھا کے ابن سعد کے پاس لے گئے، تو اس نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ خاندان والوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے تو نہیں اٹھا کے لائے تھے کہ آپ قتل کر دیں، قتل تو یہ ہو ہی رہے ہیں، تڑپ ہی رہے ہیں، مر جائیں گے ابھی۔ تو ابن سعد یہ سوچ کے غالباً خاموش ہو گیا کہ یہ تو مر رہا ہے، ابھی مر جائے گا، بہت زیادہ زخمی تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس وقت یہ بچ گئے تھے، اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ زخموں کی تکلیف سے 6 ماہ تک تڑپتے رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال فہرست شہدائے حملہ اولا میں ہی ان کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت بچ گئے تھے، لیکن بہرحال اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ انہی زخموں سے مرے۔ اچھا، سیف ابن مالک عبدی، یہ بھی بصرے میں ماریہ بنت منقس کے گھر میں جمع ہونے والے شیعوں میں شامل تھے، اور یزید ابن ثبیت کے ساتھ نصرت امام کے نکلے تھے، ابتح کے مقام پر امام کے ساتھ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نام ہے شعیب ابن عبداللہ کا۔ ہم آپ کو سیف ابن حارث ابن سری اور مالک ابن عبداللہ ابن سری 2 بھائیوں کا
جو آپس میں چچا زاد بھی تھے اور ایک ماں کے بیٹے تھے، ان کی شہادت کے حالات سنا چکے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کے غلام شبیب ان کے ساتھ تھے۔ تو اب یہ شبیب ابن عبداللہ ہیں جن کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں، شبیب ابن عبداللہ، یہ خدمت امام میں آئے اور میدان کی اجازت مانگی، لیکن حملہ اولیٰ کا وقت آ گیا تو یہ حملہ اولیٰ میں پہنچ گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہیں شبیب ابن عبداللہ نحشلی، یہ تابعین کے اس طبقے کے فرد ہیں جو آل رسول سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے، مولا کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے تھے، پھر امام حسن کی خدمت میں رہے اور اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں آ گئے۔ گویا ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کو پہلا امام مانتے تھے، پھر امام حسن کو، پھر امام حسین کو، اور جب دیکھا کہ امام مدینے سے ہجرت کر رہے ہیں اور کسی پریشانی کے عالم میں ہیں تو یہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے اور کربلا تک ساتھ رہے، یہاں تک کہ روز عاشور یہ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہیں زرغامہ ابن مالک ثعلبی، نہیں معاف کیجیے گا، زرغامہ ابن مالک تغلبی، یہ کوفے کے شیعہ تھے، حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے پہلے تک ان کی خدمت میں رہے اور شہادت کے بعد دیگر شیعوں کی طرح روپوش ہو گئے۔ جب ابن زیاد نے کوفے کے تمام مردوں کو لشکر ابن سعد میں شامل ہونے پر مجبور کیا تو یہ سامنے آئے اور ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے، یعنی اب تک تو چھپے ہوئے تھے، اب سامنے آ گئے اور کربلا پہنچے اور پھر کسی وقت چھپ کے نکل آئے اور امام کی خدمت میں آ گئے، آخر کار حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہیں عامر ابن مسلم عبدی بصری، یہ وہی بصرے والوں میں سے ہیں جو یزید ابن ثبیت کے ساتھ آئے تھے۔ بصرے کے جو بھی شیعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں وہ صرف وہی ہیں جو یزید ابن ثبیت کے ساتھ آئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکا تھا۔ اب ایک اور شہید ہیں جن کو تھوڑا تفصیل سے آپ سن لیں، یہ ہیں عباد ابن مہاجر ابن ابی المہاجر جہینی، عباد ابن مہاجر ابن ابی المہاجر جہینی، مکے سے نکل کے راستے میں امام حسین جن علاقوں سے گزر رہے تھے، بعض ایسے راستوں سے بھی گزر ہو رہا تھا جہاں صحرائی قبائل آباد تھے۔ یہ صحرائی قبائل جو عرب میں صحراؤں میں رہتے تھے یہ عموماً آراب کہلاتے تھے، جن کو ترجمہ بدو کیا جاتا ہے، مہذب دنیا سے الگ صحرائی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نواسہ رسول اپنے عزیز و اقارب اور دیگر قبائل کے اکثر بہادروں کو لے کے کسی مقصد کے حصول کے لیے جا رہے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگ یہ قیاس کرتے تھے کہ ضرور یہ لوگ کہیں نہ کہیں پہنچ کے اپنے لیے کوئی ریاست قائم کریں گے، تو اگر ہم ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کے مددگار بن گئے، ان کے کام میں ہم نے ان کا ہاتھ بٹایا تو یقیناً ہم ان کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے اور ہمارا بھی ایک مقام ہوگا۔ تو یہ لوگ امام کے ساتھ جمع ہوتے رہے تھے اور کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن جب منزل ثعلبیہ پر پہنچے تھے، حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت ثانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر آ گئی تھی، تو اس وقت آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے یہ بتایا تھا کہ دیکھو میں کس طریقے سے بھوکا پیاسا شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کتنے مسائل میرے ساتھ ہوں گے اور کتنی مصیبت کے ساتھ میں ظلم سے قتل کیا جاؤں گا۔ اگر تم لوگ اس طریقے سے قتل ہونے کے لیے چلنا چاہتے ہو تو بے شک میرے ساتھ چلو، اور ورنہ تم لوگ واپس چلے جاؤ اور کوئی اس امید میں نہ رہے
کہ میرے ساتھ جاؤ گے تو کوئی دنیا کا فائدہ ملے گا۔ تو ہوا یہ کہ بہت سے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، زیادہ تر لوگ چلے گئے۔ پھر جب منزل زوالہ پر آئے تو پھر امام نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں میرے ساتھ چل رہے ہو؟ یاد رکھو کہ میرے ساتھ سوائے مصیبت کے اور قتل ہونے کے اور کچھ نہیں، اور ہرگز کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو کے میرے ساتھ نہ چلے۔ تو پھر یہ لوگ جو مختلف صحرائی قبائل سے ساتھ آئے تھے زیادہ تر واپس چلے گئے۔ لیکن اس وقت ان صحرائی قبائل کے لوگوں میں بھی 2 یا 3 افراد ایسے تھے کہ جو اتنی دیر میں ہی امام حسین کی شخصیت سے اتنے مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، لیکن اب نواسہ رسول کے ساتھ آ گئے ہیں اور ہم نے ان کو قریب سے دیکھ لیا ہے، تو اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ لہٰذا یہ امام حسین کے ساتھ چند افراد کربلا آ گئے تھے، ان میں یہ عباد ابن مہاجر ابن ابی المہاجر بھی تھے، اور یہ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہیں عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری۔ یہ اصحاب پیغمبر میں شامل تھے، انتہائی مخلص تھے، احادیث کے راوی بھی تھے، اور خاص طور سے حدیث غدیر کے گواہوں میں تھے۔ پیغمبر اسلام کے بعد شیعان علی میں ممتاز اور مولا کے خصوصی شاگرد بھی رہے تھے، آپ سے تعلیم قرآن بھی حاصل کی تھی۔ یہ مکے سے امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، اور کربلا میں بڑا ان کو جہاد کا اور جنگ کا شوق تھا۔ ہم نے جب جناب بریر حمدانی کا تذکرہ کیا تھا تو بتایا تھا کہ بریر حمدانی اپنی شہادت سے بہت خوش تھے، اور انہوں نے اپنے ایک پرانے ساتھی یعنی عبد الرحمن ابن عبد الرب سے کچھ مذاق کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بریر یہ وقت تو مذاق کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا میں بھی جانتا ہوں اور میرے قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی جوانی میں بھی کسی سے مذاق نہیں کیا، بہت سنجیدہ آدمی تھا میں، لیکن آج مجھے اپنی شہادت کی اتنی خوشی ہے کہ اس خوشی میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ کون تھے؟ یہ عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری تھے جن سے بریر حمدانی نے بات کی تھی۔ تو یہ بہرحال حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری حملہ اولیٰ میں۔ اچھا، اس کے بعد عبد الرحمن ابن عبداللہ ارہبی ہیں۔ یہ طبقہ تابعین میں جو لوگ شیعان علی میں خاص طور سے شامل تھے ان میں ایک نام عبد الرحمن ابن عبداللہ کا بھی ہے۔ بہادر، ماہر حرب و ضرب تھے، کوفے میں رہتے تھے۔ کوفے سے جس وقت دور دور تک پہرے تھے تو 2-2 4-4 لوگوں کے دستخطوں سے خط۔ اچھا، یہ ایک بات ہم یہاں پر دوسرا جملہ پہلے کہہ گئے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب امام حسین کو خط لکھے جا رہے تھے تو 2-2 4-4 افراد ایک ایک خط پر دستخط کر کے بھیجتے تھے۔ تو 53 خط جمع کر کے عبد الرحمن ابن عبداللہ ارہبی امام حسین کی خدمت میں گئے تھے۔ اور اس وقت ان کے ساتھ قیس ابن مظہر سیداوی، عمارہ ابن عبید اور عبد الرحمن ابن عبداللہ یہ بھی شامل تھے۔ اس خط کے ملنے پر امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا تھا، اور عمارہ اور عبد الرحمن کو ان کے ساتھ
روانہ کیا تھا، مگر عبد الرحمن ابن عبداللہ امام کے کربلا پہنچنے کے بعد کسی وقت خدمت امام میں حاضر ہو گئے تھے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ جو پہنچے تھے اس وقت کس طرح پہنچے تھے، یعنی چاروں طرف اس وقت پہرا تھا، لشکر تھے، اس کے باوجود یہ پہنچے تھے، تو لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کب پہنچے تھے اور کیسے پہنچے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو نام ہے وہ عبداللہ ابن بشر خثعمی کا ہے۔ عبداللہ ابن بشر، ان کا پورا نام عبداللہ ابن بشر ابن ربیعہ ابن عمر ہے۔ ان کے والد بشر ابن ربیعہ بہت مشہور و معروف جنگ آزما اور شجاع و بے مثال سمجھے جاتے تھے۔ شیعان علی نے سرکاری جنگوں میں عموماً حصہ نہیں لیا تھا سوائے خاص مواقع کے، لیکن جنگ قادسیہ میں ان کے کارنامے تاریخ میں ملتے ہیں، عبداللہ ابن بشر کے۔ اب یہ عبداللہ ابن بشر بھی اسی باپ کے بیٹے تھے اور باپ کی صفات کی یادگار تھے۔ بشر ابن خثعمی جنگ قادسیہ میں نام پیدا کر چکے تھے، اور اب یہ عبداللہ ابن بشر جو ہیں یہ کوفے میں محصور ہو گئے تھے، اور ان کو بھی موقع صرف اسی وقت ملا کہ جب عمر ابن سعد کی فوج میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، تو یہ بھی اسی طریقے سے پہنچے تھے، اور اس کے بعد امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن یزید ابن ثبیت، اب یزید ابن ثبیت کا تو بہت ذکر ہو چکا کہ جو بصرے سے لوگوں کو لے کے نکلے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے، تو ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن یزید ابن ثبیت تھا اور ایک کا نام عبید اللہ ابن یزید ابن ثبیت تھا۔ یہ دونوں بیٹے روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد عقبہ ابن سلط جہنی، یہ راستے میں مکے سے سالبیہ اور پھر زبالہ تک بہت سے صحرائی قبائل کے لوگ جو امام کا پرشکو لشکر دیکھ کے ساتھ ہو گئے تھے، انہی میں یہ بھی تھے، لیکن منزل میں سالبیہ پر اور لوگ جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے حسین کی بے کسی بھی دیکھ لی، حسین کا کردار بھی دیکھ لیا، حسین کو پہچان لیا، اب میں نہیں چھوڑوں گا چاہے مجھے قتل ہونا پڑے، لہٰذا یہ بھی امام حسین کے ساتھ چلے گئے تھے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہیں عمار ابن ابی سلامہ دالانی، ان کا پورا نام عمار ابن ابی سلامہ ابن عبداللہ ابن عمران ابن راس ابن دالان حمدانی تھا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ قبیلہ حمدان بہت بڑا تھا اور اس کی بہت سی شاخیں تھیں، انہی میں بنو دالان بھی تھے۔ ان کا تعلق عمار ابن ابی سلامہ کا بنی دالان سے تعلق تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخلص افراد میں بھی شامل تھے، اور آپ کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے، اور زمانہ خلافت ظاہری امیر المومنین میں جمل، صفین اور نہروان میں نصرت امام بھی کی تھی۔ لیکن جب مکہ، مدینہ اور کوفہ بنو امیہ کے زیر اثر آ گئے تو اس قسم کے تمام لوگ گوشہ نشینی اور روپوشی کی زندگیوں پر مجبور ہو گئے تھے، معاشرے سے الگ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے تاریخوں میں ان کے ذکر نہیں ملتے۔ پھر مورخین کی بھی مجبوری یہ تھی کہ عہد امیہ میں جب مولا پر ممبروں سے تبرہ ہوتا تھا
تو ایسے لوگ جو شیعان علی کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں کرتے نہیں تھے۔ بہرحال یہ عمار ابن ابی سلامہ دالانی بھی ان لوگوں میں ہیں جو خفیہ طور پر کسی طرح کربلا پہنچے تھے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، آپ لوگوں کا وقت ختم ہو گیا، تو ہم 34 افراد کا ذکر کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بیویوں، آپ کو اس وقت جہاں سے گفتگو ہماری شروع ہو رہی ہے وہ آپ کو درمیان سے محسوس ہوگی، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گی اس کا ویڈیو، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ گزشتہ نشست میں پورا ہونا چاہیے تھا اور یہاں سے آج دوسرا شروع ہونا تھا، لیکن وہ پورا نہیں ہو پایا، تو اب پہلے ہم اس کو پورا کریں گے، اس کے بعد آگے شروع کریں گے۔ اور پورا کرنا کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کربلا میں روز عاشور ایک واقعہ ظہر سے 1 گھنٹے پہلے جو پیش آیا تھا، جسے حملہ اولیٰ کہتے ہیں، اس کا سلسلہ ہم نے گزشتہ کل کی جو کلاس تھی ہماری اس میں بیان کیا تھا، اس کی پس منظر، اس کا پورا جو بھی واقعہ تھا، اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے اس مقام پر کہ وہاں 50 افراد 50 جانثاران امام اکٹھا شہید ہوئے تھے، تو ان 50 کا تعارف کرا رہے تھے ہم، تو جس میں سے ہم 34 کا تعارف کرا چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس 16 کا تعارف باقی ہے، تو ان 16 کا تعارف کرا دیں گے ہم، اس کے بعد پھر آپ کی کلاس شروع ہوگی، سمجھے اس اعتبار سے کہ پھر ہم شہدائے بنی ہاشم کے اوپر آئیں گے، تو وہ آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، باقی والا آپ دیکھ لیجیے گا تو اس کو ملا لیجیے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ہم بغیر کسی تمہید کے صرف نام بیان کر رہے ہیں اور ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ تو 34 ہو چکے تھے، 35واں نام جو ہے وہ ہے عمر ابن زبیہ کا۔ عمر ابن زبیہ ابن قیس ابن ثعلبہ، یہ ان کا پورا نام ہے۔ یہ ایک بہادر شیعہ تھے اور عمر ابن سعد کی فوج میں شامل ہو کے کربلا پہنچے تھے، پھر ان کا نام حملہ اولیٰ کے شہداء کے میں کی فہرست میں ملتا ہے، لیکن ان کے حالات زندگی جو ہیں وہ تحقیق نہیں ہو سکے ہیں۔ ایک بات یہ آپ لوگوں کو ذرا ویسی لگی ہوگی عمر ابن سعد کی فوج کی، وہ صورتحال یہ تھی کہ عمر ابن سعد نے کوفے میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ کوفے شہر میں نہیں بیٹھے گا، سب اس فوج میں شامل ہوں گے جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہی ہے۔ تو وہ بہت سے دوستداران اہل بیت تھے کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ ان کے ساتھ چلے گئے، وہاں جا کے امام حسین کی طرف آ گئے تھے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہیں 36 نمبر پر عمران ابن کوب ابن حارث اشجعی۔ یہ اشجعی ان کا خاندانی نام ہے۔ عمران ابن کوب ابن حارث یہ ان کا پورا نام ہے۔ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے تھے، ان کے بھی حالات زندگی جو ہیں وہ محقق نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 37ویں نمبر پر ہیں قارب۔ یہ قارب جو ہیں یہ امام حسین کے غلام تھے، ان کا نام قارب ابن عبداللہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی وہ زوجہ جو جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کی والدہ تھیں ام رباب، ام رباب کی یہ کنیز تھیں۔ ان کنیز کا نام فقیہہ تھا، اور ان کی شادی عبداللہ ابن عریق نامی شخص کے ساتھ ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن عریق، اگر آپ لکھنا چاہیں تو الف رے یہ قاف توئے۔ ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا قارب، تو کیونکہ عبداللہ باپ کا نام تھا تو اس لیے یہ قارب ابن عبداللہ کہلاتے تھے۔ مدینے سے ہی یہ
امام کے ساتھ آئے تھے اور کربلا میں روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے قاصد ابن زہیر ابن حارث تغلبی، قاف الف سین توئے، قاصد ابن زہیر ابن حارث ابن حارث تغلبی، تغلبی خاندان کے ہیں یہ۔ قاصد ابن زبیر اور ان کے دو بھائی اور تھے، ایک کا نام، ان کا نام قاصد تھا، ان کے ایک بھائی کا نام مقصد تھا، اور ایک بھائی کا نام کردوس تھا، اور یہ مولا کے شیعوں میں مشہور تھے۔ تینوں پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر امام حسن کے ساتھ رہے، اور پھر امام حسین جب مدینے آ رہے تھے تو یہ تینوں بھائی جو کوفے میں مقیم ہو گئے تھے اور کوفے کے دیگر شیعوں کی طرح پوشیدہ زندگی بسر کرنے لگے تھے، جب امام حسین کربلا پہنچے اور کوفے کے روپوش اور گوشہ نشین شیعہ مختلف طریقوں سے امام حسین کی خدمت میں پہنچے، تو یہ تینوں بھائی قاصد، مقصد اور کردوس بھی چھپتے چھپاتے کربلا پہنچ گئے تھے، اور یہ تینوں بھائی حملہ اولیٰ میں ہی شہید ہوئے۔ تو پہلا ہم نے ذکر کر دیا قاصد ابن زہیر کا، اس کے بعد ہم آگے چل کے نام بیان کریں گے آپ کو کردوس اور مقصد کے۔ یہ بیچ میں وقفہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے جو ناموں کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، تو اب قاف کے بعد کاف آئے گا، میم آگے آئے گا، اس لیے یہ نام الگ الگ ہو گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو شخصیت ہیں وہ ہیں قاسم ابن حبیب ابن ابی بشر، ان کا خاندان ازدی ہے، الف زال دالی، الف زے دالی ہے۔ اچھا، یہ بھی کوفے کے شیعوں میں سے تھے۔ جب ابن زیاد نے کوفے کے مردوں کو جبراً لشکر میں شامل ہونے کا حکم جاری کیا تو یہ انہی لوگوں کے ساتھ کربلا پہنچے، اور پھر جو لوگ شب عاشور یا اس سے پہلے موقع دیکھ کے امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، یہ بھی انہی میں سے ایک تھے، اور روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہیں کردوس، یہ انہی کے بھائی ہیں، ابن زہیر ابن حارث تغلبی، امیر المومنین کے مخلص صحابی اور قاصد اور مقصد کے بھائی۔ یہ بھی کوفے میں پوشیدہ زندگی گزارتے تھے، اور جب امام کے کربلا پہنچنے کی خبر آئی تو تینوں نکل آئے تھے، تو یہ کردوس بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہیں کنانہ ابن عتیق تغلبی، یہ بھی اسی تغلبی خاندان کے ہیں، نام ان کا کنانہ ہے، ان کے والد کا نام عتیق ہے۔ ان کا پورا نام کنانہ ابن عتیق ابن معاویہ ابن جماعہ ابن قیس تغلبی ہے۔ یہ حافظ قرآن تھے، عابد و زاہد اور شجاع تھے، لیکن کیونکہ کوفے کے شیعہ تھے اس لیے نہیں معلوم کہ کربلا سے پہلے کہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب 9 محرم سے پہلے 7 یا 8 محرم کو کسی خفیہ راستے سے یہ پوشیدہ طور پر کربلا میں پہنچے اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور روز عاشور حملہ اولیٰ میں جام شہادت نوش کر کے زندہ جاوید ہو گئے۔ اس کے بعد جو نام ہے وہ ہے مجمع ابن زیاد ابن عمر جہنی، جیم ہے نون یہ ہے ہائے حوث۔ یہ جو تھے یہ صحرائی بدوؤں میں ان کا شمار تھا۔ عرب میں صحراؤں میں کچھ لوگ آباد ہوتے تھے جنہیں اعراب کہتے تھے، جیسے قرآن میں قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ اعراب، اس کو اکثر اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے بدو کیا جاتا ہے۔ تو جس وقت امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے تو راستوں میں صحراؤں میں جہاں جہاں بدوؤں کی آبادی تھی، تو ان لوگوں نے جب دیکھا تھا کہ نواسہ رسول کچھ خاص لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے تو ان کو یہ خیال تھا کہ شاید یہ کہیں جائیں گے اور کوئی ریاست قائم ہو جائے گی تو ہم بھی ساتھ چلے جائیں۔
تو اس لیے بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ساتھ ہو گئے تھے. لیکن منزل ثعلبیہ پر جہاں حضرت مسلم اور حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر آئی تھی، وہاں پر بھی آپ نے ان لوگوں سے سمجھایا تھا کہ ہم کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں جا رہے ہیں جس میں تمہیں دنیاوی فائدہ ہو. ہمیں جان دینا ہے، قتل ہونا ہے، بھوکے پیاسے شہید ہونا ہے، مظلومی اور غربت میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو اگر اس میں تم لوگ ساتھ دے سکو تو چلو. پھر اس کے بعد جب اس سے آگے بڑھے تو منزل زوالہ پر بھی آپ نے سب سے یہی کہا کہ یہ نہ کرو، ہمارے ساتھ وہی جائے جسے مرنا ہو. تو پھر یہ ہوا تھا کہ بہت سے لوگ جو صحرائی بدو شامل ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے تھے منزل زوالہ سے. لیکن 3-4 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اب ہم نواسۂ رسول کے ساتھ ہو گئے ہیں، ان کو ہم نے دیکھ لیا ہے، ان کو سمجھ لیا ہے، اب اگر مرنا بھی ہے تو ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو ان میں ایک یہ بھی ہیں. منزل زوالہ پر امام کو اس وقت چھوڑ گئے تھے جب آپ نے غربت و بے کسی کے عالم میں مظلومے کے ساتھ شہید ہونے کی خبر سنائی تھی. 3-4 ایسے خوش نصیب بھی تھے جو سب کچھ سننے کے بعد بھی امام سے جدا نہیں ہوئے تھے. مجمع ابن زیاد ان میں سے تیسرے ہیں. 2 کا ذکر ہم پہلے کر بھی چکے ہیں. بہرحال حملہ اولیٰ کے شہیدوں میں یہ بھی شامل ہیں. اب اس کے بعد ہیں مسعود ابن حجاج تمیمی، قبیلہ بنی تمیم کے مسعود ابن حجاج. یہ بھی مولا جناب امیر علیہ السلام کے رفقاء اور جانثاروں میں تھے اور کوفے کے نمایاں شیعہ تھے. مگر عہد امیہ میں، یعنی جب کوفہ اموی حکومت کے حصہ بن گیا اور امیر شام کے زیر اثر آ گیا، تو دیگر شیعوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے آپ کو عام لوگوں میں پوشیدہ کر لیا تھا. جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ سب مردان کوفہ عمر ابن سعد کی فوج میں شامل ہو کے فوج کی نفری میں اضافہ کریں، تو یہ فوراً شامل ہو گئے اور کربلا پہنچے. اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے. محرم کی 7ویں تاریخ تھی، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن امام اور اصحاب امام پر پانی بند کر دیا گیا تھا. انہوں نے لشکر والوں سے کہا کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام کر لوں، کیونکہ تقریباً 20 سال سے لوگوں کی توجہ ان کے شیعہ ہونے کے اوپر تھی نہیں، تو اس لیے انہوں نے جانے دیا. جب انہوں نے جانے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ سلام کراؤ، تو یہ خدمت امام میں حاضر ہوئے، سلام بجا لائے اور پھر واپس نہیں گئے. اس طرح 7 محرم سے 10 محرم تک امام کی رفاقت میں رہے، پھر حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے. اس کے بعد ہیں مسلم ابن کثیر صدفی. یہ بھی خاندان ازدی کی ایک شاخ ہے. تو ان کا نام مسلم ابن کثیر صدفی الازدی بھی لکھا جاتا ہے. ان کا تعلق قبیلہ ازد سے تھا. عہد رسالت میں غالباً یہ کم سن تھے، لیکن مخلص صحابہ میں شامل تھے. آپ کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں شمار ہوئے. جنگ جمل میں مولا کی نصرت میں جنگ کر رہے تھے. ایک تیر پنڈلی پر ایسا لگا کہ اس کے اثر سے ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی، لیکن ان کے دل میں امام حسین کی نصرت کی خواہش اتنی تھی کہ یہ اس حالت میں، یعنی ایک پیر کام کرتا تھا ایک نہیں کرتا تھا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لنگڑاتے تھے یا لنگڑے تھے، تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ان کا پیر ناکارہ ہوا تھا. اس وقت سے یہ زندہ رہے، اور جب امام حسین کے بارے میں سنا انہوں نے کہ وہ کربلا پہنچ گئے ہیں، تو کیونکہ امیر المومنین کے ساتھ رہ چکے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ امام حسین کس طرح شہید ہونے والے ہیں، لہٰذا یہ کسی نہ کسی طریقے سے کربلا پہنچ گئے اور حملہ اولیٰ میں مولا کے قدموں پر نثار ہونے کا ان کو موقع مل گیا اور یہ بھی حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے. اس کے بعد مقصد، یہ وہی قاصد کے بھائی مقصد ابن زہیر ابن حارث تغلبی، انہوں نے زہیر ابن حارث کے 2 بیٹوں قاصد اور قردوس کا ذکر آپ سن چکے ہیں. یہ تیسرے بھائی ہیں
اور یہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے. اچھا، اس کے بعد منی ابن زیاد، میم نون یہ عین، ان کا نام حملہ اولیٰ کے شہیدوں میں ملتا ہے لیکن حالات دریافت نہیں ہو سکے. اس کے بعد ہیں اچھا، اس کے بعد ہیں نصر ابن نیزر، نون یہ زیرے. ایک دفعہ صلوات اور پڑھ لیجئے. یہ جو تھے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عجم یا افریقہ کے کسی حاکم کی اولاد میں تھے. انہوں نے جب پیغمبر اسلام کا ذکر سنا تو ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور یہ وہاں سے سفر کر کے مکے آئے اور امام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سے گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ مکے کے آخر زمانے میں آئے یا شاید مدینے پہنچنے کے بعد آئے. محبت اور شفقت کے ساتھ رسول اللہ نے ان کو رکھا. پھر یہ امیر المومنین کی خدمت پہ رہنے لگے اور مولا نے ان کی ذہانت اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے تبلیغات کے لیے ان کو بھیجا. اور ایک صحرائی علاقے میں نخلستان تھا جہاں پر ایک آبادی تھی، وہاں ان کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام نصر تھا، نون صادر. نصر کا بچپن اور نوجوانی مولا کے ساتھ گزری. پھر یہ امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں رہنے لگے. جب امام حسین مدینے سے 28 رجب کو نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو گئے اور کربلا میں روز عاشوراء حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے. ان کے پاس گھوڑا تھا، جب جنگ میں گئے تھے تو گھوڑے پر گئے تھے لیکن گھوڑا ان کا پے کر دیا گیا تھا، جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا. حملہ اولیٰ کے بعد امام حسین کے لشکر میں ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی گھوڑا نہیں بچا تھا. اچھا، نعمان ابن عمرو ازدی، نعمان ابن عمرو اور حلاس ابن عمرو یہ دو بھائی تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے جانثاروں میں تھے. جنگ صفین میں انہوں نے مولا کی نصرت کی تھی، لیکن جب مولا شہید ہو گئے اور کوفہ امیر شام کی سلطنت میں شامل ہو گیا تو اور امام حسن مدینے آ گئے تو یہ دونوں بھائی بھی کوفے کے عوام کے درمیان کہیں پوشیدہ ہو گئے. پھر جب ان کو ابن زیاد کے حکم کے مطابق لشکر ابن سعد میں شامل ہونا پڑا تو خاموشی سے شامل ہو گئے اور پھر جب موقع ملا امام کی خدمت میں آئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے. یہ ہیں نعمان ابن عمرو. اب ان کے دوسرے بھائی ہیں حلاس ابن عمرو. حالات ان کے بھی وہی ہیں جو ان کے بھائی کے ہیں اور حملہ اولیٰ میں یہ شہید ہوئے ہیں. اب اس کے بعد آخری نام ہے نعیم ابن عجلان انصاری. نعیم ابن عجلان انصاری. ان کا پورا نام جو ہے وہ نعیم ابن عجلان ابن نعمان ابن عامر ابن زریق انصاری ہے. ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. نعیم اور ان کے دو بھائی نصر اور نعمان اصحاب امیر المومنین میں شامل تھے. تینوں بھائی شاعر بھی تھے، شجاع بھی تھے اور
معاشرے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ عمرو ابن ابی سلمہ مخزومی جو غالباً خلیفہ سویم کے زمانے میں بحرین کا گورنر مقرر ہوا تھا، مولا نے جب اس کو معزول کیا تو نعمان ابن عجلان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ نصر اور نعمان مولا کی شہادت کے بعد عہد امام حسن میں انتقال کر گئے تھے، صرف نعیم زندہ تھے اور وہ کوفے میں کہیں مقیم تھے اور کسی نہ کسی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ جب امام حسین کے کربلا پہنچنے پر یہ کسی دن ان کو موقع ملا تو یہ امام کی خدمت میں آ گئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے۔ تو اس طرح ان 50 جانثاروں کا تعارف مکمل ہو گیا جو ایک ساتھ شہید ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، آپ لوگوں نے نہیں سنی تھی، مختصراً سن لیں کہ جب تک یہ 50 اصحاب امام حسین اور باقی جو ان کے بعد 8-10 رہ گئے تھے یہ موجود تھے، جب تک تو امام حسین کے خیام سے لشکر ابن سعد بہت دور تھا، یہ لوگ قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن اب جو 8-10 افراد یا شاید 10 کے بجائے 11 افراد لشکر امام کے تھے، ایک تو ان کی تعداد ہی کیا تھی، پھر ان میں سے کسی کے پاس سواری کے لیے گھوڑا بھی نہیں تھا۔ اب لشکر میں صرف ایک گھوڑا جو کہ خاص حیثیت رکھتا تھا جس کو ذوالجناح یا مرتجس کہتے تھے، یہ امام حسین کی سواری کے لیے روک لیا گیا تھا، باقی سب گھوڑے جو تھے وہ مارے جا چکے تھے۔ یزیدی لشکر نے اب یہ کوشش شروع کی تھی کہ خیموں کے پیچھے پہنچ جائیں، کیونکہ پیچھے سے حملہ روکنے کے لیے اصحاب نے خیمے ملا کے لگا دیے تھے۔ یہ چیز تھی جو تھوڑا نقشہ ہم نے شاید پہلے کھینچا تھا، وہ یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کے حرم کے خیمے جو تھے وہ ہلال کی شکل میں لگا دیے گئے تھے، پیچھے اصحاب کے خیمے تھے تاکہ اہل حرم کے خیموں کی حفاظت ہو، اور وہ ملا کے انہوں نے باندھ کے لگائے تھے۔ اس کے بعد خندق کھود دی گئی تھی، اس خندق میں صبح عاشور امام حسین نے آگ لگا دی تھی تاکہ ادھر سے فوج حملہ نہ کرے، گھیر کے نہ مارے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو اہل حرم کے خیمے تھے ان کے سامنے اصحاب نے اپنے خیمے لگا دیے تھے جن کی پشت اس طرف تھی، تاکہ سامنے سے اگر فوجیں قریب آئیں تو اصحاب کے خیموں تک رک جائیں، اہل حرم کے خیموں تک نہ پہنچیں۔ تو اس طریقے سے وہ ایک سلسلہ بنا ہوا تھا۔ تو اب جب لشکر قریب آ گیا تو ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا، ابن سعد کے لشکر والوں نے اور خصوصاً شمر نے، کہ اب ہم ان کو چاروں طرف سے گھیر کے مارنا چاہتے ہیں اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، بہت آرام سے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ حکم دیا ابن سعد نے کہ جو پیچھے انہوں نے ملا کے خیمے لگا کے دیوار بنائی ہے، ان خیموں کو کاٹ دو، اس کی جو بیچ میں اب آپ لوگ شاید سمجھیں گے نہیں، رسیوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں تناب، جس رسی سے خیمہ باندھا جاتا ہے، اور وہ جو زمین میں کھوٹا گاڑا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میخ۔ تو میخ، تناب، اور جس کے لکڑی کے اوپر بانس پر خیمہ ٹکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوبے خیمہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ سب باندھ کے راستہ روک لیا گیا تھا۔ تو ابن سعد نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ایک آدمی ایک خیمے کی تنابیں کاٹ کے راستہ بنا دے۔ تو اب یہ تھوڑے سے تو اصحاب رہ گئے تھے، 8-10 افراد، انہوں نے جب یہ سنا تو یہ ان خیموں کے اندر چلے گئے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ دشمن کاٹنے کے لیے آیا تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، تو اس طرح سے کئی لوگوں کو قتل کیا۔ تو پھر ابن سعد نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو،
بلکہ یہ کرو کہ اس میں آگ لگا دو تاکہ یہ سب جل کے ختم ہو جائیں، تو پھر ہم پیچھے سے حملہ کریں گے۔ تو جب وہ آگ لگانے لگے تو اصحاب نے چاہا کہ روکیں، تو امام حسین نے کہا کہ نہیں، ان کو لگا لینے دو، کیونکہ لڑائی اب رہی کتنی دیر کی گئی ہے جس میں یہ حملہ کریں گے، اور جب جل رہے ہوں گے خیمے تو پیچھے سے یہ آ نہیں پائیں گے، پھر بھی راستہ روکا رہے گا، تو لہٰذا جتنی دیر کی جنگ ہے اتنی دیر یہ خیمے جل لیں گے، تو ان کو جلا لینے دو۔ تو پھر انہوں نے وہ خیمے تو جلا لیے تھے، لیکن پیچھے سے حملہ پھر بھی نہیں کر پائے تھے کیونکہ وہ راستہ رک گیا تھا۔ تو یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ لیکن بہرحال اب یہ بات طے تھی کہ حملہ اولیٰ کے بعد لشکر جو تھا وہ خیام کے بہت قریب آ گیا تھا، کیونکہ 8-10 آدمی کیا روکتے۔ اور ایک مرتبہ شمر اہل حرم کے خیموں کے قریب تک آ گیا تھا، اور اس نے یہ آواز دی تھی کہ آگ لاؤ میں جلا دوں۔ تو لوگوں نے، امام حسین اس وقت موجود تھے، انہوں نے اس کو ڈانٹا تھا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت زہیر قین کو غصہ آ گیا تھا، وہ جو 10 افراد رہ گئے تھے ان کو لے کے شمر کے پر انہوں نے حملہ کیا اور دور بھگا دیا تھا۔ تو یہاں تک تو تھوڑی دیر کے لیے لشکر خیموں سے دور ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو وقت تھا اس میں یہ باقی افراد شہید ہوئے تھے، جن کی شہادت کا ذکر ہم غالباً آپ لوگوں کی کلاس میں ہی پہلے کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ کوئی جانثار امام حسین باقی نہیں رہا۔ اب جب کوئی جانثار اصحاب و انصار میں باقی نہیں رہا تو جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کو ہم بیان کریں گے قبل اس کے کہ شہدائے اہل بیت کے اوپر آئیں، لیکن ایک مختصر سا خاکہ ہے اصحاب امام حسین کا، اتنی دور نہ لمبا چوڑا، جو ہم نے ایک سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، پہلے باقی لوگوں کی شہادت کا، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کے حالات، اور اس کے بعد حملہ اولیٰ، پھر حملہ اولیٰ میں شہید ہونے والوں کے کا تعارف، اس کو ہم تھوڑا سا مختصر کر کے ایک خلاصہ بیان کیے دیتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کے کام آ جائے کہ جو اس کو مختصر طور سے جمع کرنا چاہتے ہیں، جیسے کو آپ لوگ سمری کہتے ہیں۔ تو وہ آپ چاہیں تو سمری بنا لیں کہ اصحاب رسول جتنے بھی افراد شہید ہوئے تھے اس میں کچھ اصحاب رسول تھے، کچھ اصحاب امیر المومنین تھے، کچھ حافظان قرآن تھے، کچھ راویان حدیث تھے، کچھ کسی اور حیثیت سے مشہور تھے۔ تو اس کے اعتبار سے ہم گروہ بنا کے ایک سمری آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں، یعنی خلاصہ۔ تو صورت یہ تھی نمبر 1 کہ اصحاب رسول جو رسول اللہ کے ساتھ، جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے بعد واقعہ کربلا 50 سال بعد ہوا ہے، تو جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ اگر 15-16 سال کی عمر میں بھی رہے ہوں گے تو اب وہ 65 سال کے ہو گئے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے 65 سال سے کم کی عمر ان میں کسی کی نہیں تھی، اور ان کی تعداد 8 ہے۔ یعنی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں اصحاب رسول کی تعداد 8 ہے۔ ان 8 کے نام ہم آپ کو بتا دیں: مسلم ابن اوسجہ، ظاہر ابن عمرو اسلمی، شبیب ابن عبداللہ، عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری، عمار ابن ابی سلامہ، مسلم ابن کثیر صدفی، حبیب ابن مظاہر، انس ابن حارثہ۔ یہ 8 افراد ہو گئے جو کہ اصحاب رسول تھے۔ اب دوسرا گروہ
اصحاب کے بعد جو گروہ عام مسلمانوں کی نظر میں آتا ہے وہ تابعین کا ہوتا ہے۔ اصحاب وہ صحابہ وہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ تابعین میں وہ ہستیاں جو اصحاب امیر المومنین میں شامل تھیں اور امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئیں، ان کی تعداد 21 ہے۔ ان کے نام ہم بیان کیے دیتے ہیں: عبداللہ ابن عمیر کلبی، مجمع ابن عبداللہ مزہجی، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب ابن حجیز کندی، امیہ ابن سعد طائی، حبلہ ابن علی شیبانی، حارث ابن بنہان، حلاس ابن عمر ازدی، شبیب ابن عبداللہ نحشلی، قاصد ابن زہیر تغلبی، مقصد ابن زہیر تغلبی، کردوس ابن زہیر تغلبی، نعمان ابن عمر ازدی، نعیم ابن عجلان انصاری، ابو ثمامہ سیداوی، شوذب یا شوذب ابن عبداللہ، جون غلام جناب ابو ذر غفاری، حجاج ابن مسروق جوفی، سعد ابن حارث، یزید ابن مغفل جوفی، عمر ابن جندب حضرمی۔ یہ 21 افراد ہیں جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ امیر المومنین کے اصحاب میں شامل تھے۔ ان میں اکثر وہ ہیں کہ جو صفین، نہروان اور جمل میں امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ اچھا، اس کے بعد شہدائے کربلا میں حافظان قرآن، ایسے افراد جو قرآن کے حافظ تھے، وہ 6 تھے۔ بریر ابن خزیر حمدانی، یہ سید القرآ کہلاتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری، کنانہ ابن عتیق تغلبی، نافع ابن ہلال جملی، حنظلہ ابن سعد شبامی، ایک غلام ترکی، یہ بھی حافظ قرآن تھے۔ تو یہ 6 افراد ہیں جن کو حافظین قرآن میں کے زمرے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے افراد تھے جو علماء تھے، فقہا تھے اور راویان حدیث تھے۔ ان کی تعداد 9 ہے۔ مسلم ابن اوسجہ، حبشہ ابن قیس، ظاہر ابن عمر اسلمی، سوار ابن ابی عمیر نحمی، عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری، حبیب ابن مظاہر اسدی، نافع ابن ہلال جملی، شوذب ابن عبداللہ اور انس ابن حارث اسدی۔ یہ فقہا، علماء اور دین شناسی میں اپنی شہرت رکھتے تھے۔ اب اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے تھے کس قسم کے لوگ تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ لوگ کہ جن کی شہرت شجاعت اور بہادری کے ہی عنوان سے تھی، ان کی تعداد 10 ہے۔ پہلا نام ہے حر ابن یزید ریاحی، پھر مسلم ابن اوسجہ، پھر حارث ابن عمرو القیس، حارث ابن عمرو القیس کے بعد عبد الرحمن ابن عبداللہ ارہبی، پھر سعید ابن عبداللہ۔ اب سعید ابن عبداللہ بہت ہی معروف، شجاع اور بہادر شخص تھے، لیکن ان کی شہادت کا حال آپ نے سنا تھا کہ ان کو جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ امام حسین کی حفاظت کر رہے تھے جب امام نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، اور یہ تیروں سے شہید ہو کے گر پڑے تھے۔ اس کے بعد ہیں انس ابن حارث اسدی۔ یہ 9 افراد وہ ہیں جو شجاعان عرب میں مشہور تھے۔
نہیں، یہ وہ افراد ہیں جو علماء اور فقہاء مشہور. شجاعان عرب، ہاں نہیں، شجاعان عرب کی ہم تعداد بیان کر رہے ہیں. تو یہ 10 ہیں. یہ ایک دفعہ پھر سن لیں، تھوڑی سی غلطی ہو گئی. 10 ہیں یہ لوگ: حر ابن یزید ریاحی، مسلم ابن اوسجہ، حارث ابن عمرو القیس، عبد الرحمن ابن عبداللہ ارہبی، سعید ابن عبداللہ جن کو جنگ کا موقع نہیں ملا، اور اس کے بعد ہیں مسعود ابن حجاج تمیمی، زہیر ابن قین، عابس ابن ابی شبیب شاکری، زیاد ابن قریب حمدانی، اور سوید ابن خشعمی. یہ سب سے آخری شہید ہیں. اچھا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو زہد و عبادت و تسبیح و تحلیل، تہجد گزاری، شب زندہ داری اور اپنے تقوی میں بہت زیادہ مشہور تھے. ان کے نام بھی آپ سن لیں: حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، عابس ابن ابی شبیب شاکری، زیاد ابن عریب، سعید ابن عبداللہ. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے نام بار بار آ رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر مختلف صفات جمع ہو گئی تھیں. یعنی وہ عابد و زاہد بھی تھے، وہ شجاع بھی تھے، وہ بہت زیادہ علم اور دانش رکھنے والے بھی تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو غیبی امور کے علوم امیر المومنین علیہ السلام نے سکھائے تھے. اور ہم نے یہ واقعات حضرت حبیب ابن مظاہر، امیثم تمار وغیرہ کی گفتگو میں بیان بھی کیے تھے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ عملی زندگی میں یہ بہت با اخلاق لوگ تھے. اب ظاہر ہے کہ کربلا میں امام حسین کا جو اقدام تھا وہ ایسا اقدام تھا کہ جس کے لیے انصار و اعوان صرف ایسے ہی افراد ہو سکتے تھے، کیونکہ کبھی کسی نبی یا کبھی کسی امام اور کسی حجت خدا کو ایسا اقدام کرنے کا حکم نہیں ملا جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو ملا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق ہر امام لحمہم لحمی و دمہم دمی کی منزل پر ہے. ہر امام کا مقام وہ ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. لیکن جو کام امام حسین کے حصے میں آیا وہ بہرحال کسی کے حصے میں نہیں آیا. یہ اور بات ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال امام حسن کے زمانے میں ہوتی یا امیر المومنین کے زمانے میں ہوتی یا کسی اور امام کے زمانے میں ہوتی تو اس کی بھی حکمت عملی وہی ہوتی جو امام حسین کی تھی. لیکن بہرحال صورتحال جو پیش آئی وہ یہ ہوا کہ جو سب سے اہم، مہم اور کار امامت میں انتہائی ایک مثالی کام تھا وہ امام حسین کے حصے میں آیا. لہٰذا امام حسین کے اصحاب جو ہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ منتخب روزگار ہوں اور ایسے اصحاب ہوں جیسے کسی کو نہیں ملے. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک سلسلے پر موقع ہوا تو گفتگو کریں گے قرآن اور کربلا کے موضوع پر. تو اس میں پھر اقدام امام حسین کو کار الہی کے طور پر قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اچھا، اب یہ صورت یہ ہو گئی کہ امام حسین ایک ایسی حالت میں آ گئے کہ اب کوئی امام کا جانثار موجود نہیں ہے. فوجیں چڑھتی چلی آ رہی ہیں. ظہر کا وقت گزر چکا ہے اور ظہر کے بعد بھی کچھ ساعتیں ایسی گزریں، کچھ گھنٹے کے، جس میں باقی 8-10 افراد جو رہ گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو
قلبی کیفیت ہوگی وہ مورخ تو نہیں لکھ سکتا، لیکن محسوس کی جا سکتی ہے کہ اس وقت امام کی کیا حالت ہوگی کہ جب اتنے چاہنے والے، اتنے محبت کرنے والے اتنی عظیم قربانیاں دے کے امام پر قربان ہو گئے، اور اب امام دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس میں کوئی نہیں ہے، اور یہ ایسے وفادار تھے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی، کہ امام نے بار بار ان کا تعارف کرایا دنیا والوں سے یہ کہہ کے کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ، اگر مجھے پالیں گے تو تم سے تعرض نہیں کریں گے، لیکن ہر دفعہ انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم تو قربان ہوں گے۔ اور ایسے ایسے مواقع امام نے دیے کہ میں تمہاری شفاعت کا بھی ضامن ہوں، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، میں تمہارے اوپر سے اپنا حق اٹھا رہا ہوں، ہر طرح کا موقع دیا، لیکن ان کا جذبہ یہ تھا کہ نہیں، ہمیں تو قربان ہی ہونا ہے۔ تو یہ چیز جس میں پائی جاتی ہو اور وہ اب امام سے جدا ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ امام کے قلب پر ایک خاص کیفیت تھی۔ اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جب تک کہ اصحاب زندہ تھے ان کی پوری کوشش یہ رہی کہ خاندان رسالت کا کوئی شخص زخمی نہ ہونے پائے، اور یہ ذمہ داری پوری کر کے ہی دنیا سے گئے وہ، کہ اصحاب کی موجودگی میں خاندان رسالت کا کوئی شخص زخمی نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ اور اتنا زیادہ جوش نصرت تھا ان میں کہ وہ تاریخوں میں آپ نے امام حسین کے استغاثے کا ذکر سنا ہوگا کہ جب آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی تھی تو ان شہداء کی لاشیں تک تڑپ گئی تھیں۔ تو ان کی جدائی امام کے لیے کتنا بڑا المیہ اور کتنی بڑی مصیبت تھی۔ جو جذبہ ان جانثاروں کا تھا اس کی صحیح نمائندگی اگر دیکھنا ہے تو سعید ابن عبداللہ کو دیکھ سکتے ہیں، کہ اتنا بڑا شجاع ہونے کے باوجود صرف امام حسین پر آنے والے تیروں کو روک روک کے شہید ہو گیا۔ 13 تیر ان کے جسم میں پیوست ہوئے تھے صرف اتنی سی دیر میں جتنی دیر میں امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ نماز قصر بھی تھی اور نماز خوف بھی تھی۔ اسی طرح جب تک یہ موجود رہے لشکر کو دور روکے رہے۔ اب ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ یہ افراد جو تھے وہ ان کا تعارف امام معصوم نے اس طرح سے بھی کرایا کہ جتنے شہداء اصحاب و انصار کے امام حسین کے پاس رخصت ہونے کے لیے آتے تھے اور امام ان کو میدان میں جانے کی اجازت دیتے تھے، تو ہر دفعہ سورہ احزاب کی 23ویں آیت پڑھتے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے یہ، کہ مومنوں میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، عہد کو پورا کر دیا۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ تعارف ہے شہدائے کربلا کا کہ ہر شہید کو بھیجتے وقت امام یہ آیت پڑھتے تھے۔